اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کے 27ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اس کی تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 5 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 217 سے 221 تک۔ مضمون اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے یعنی کہ پاک مہینوں میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ان میں جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے شراب اور جوے کے متعلق احکامات نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں آگے حکم دیا۔ پھر یتیموں کے مال، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہوا، اور آخری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرک مرد جو ہیں وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور مومن جو عورتیں ہیں وہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں۔ اس کا بیان ہے، تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اے محبوب نبی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنے کا حکم
یعنی کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے حکم کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ میں روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت ہے، اور ہمیشہ یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر بن پڑے، اگر ان کے پاس استطاعت ہو، تو جب تک یہ تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دیں تو یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے کفار۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر اسی حالت میں اس پر موت واقع ہو تو وہ کافر ہو۔ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے، یعنی کہ دین سے پھر کر بندہ کافر ہو گیا نا، مرتد ہو گیا، توبہ نہ کر سکا، اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوگی تو وہ کافر ہو کر مرا۔ تو ان لوگوں کا کیا یعنی کہ ان کے اعمال اکارت ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ ان کے اعمال جو ہیں وہ دنیا میں بھی اکارت ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے کفار کے مقابلہ میں، تو یہ جمادی الثانی جمادی الاخری کا مہینہ تھا، آخری راتیں تھیں، تو انہیں نہیں پتہ چلا کہ وہ چاند 29 کا ہو گیا اور اگلا دن جو تھا وہ رجب المرجب کا پہلا دن تھا۔ تو بے خبری میں صحابہ کرام نے جنگ جاری رکھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اگر چاند 30 کا ہوگا تو یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہوگا، لیکن وہ رجب المرجب کا پہلا دن تھا۔ تو کفار نے تانا زنی کی، نکتہ چینی کی کہ جناب حرمت والے مہینوں میں آپ جنگ کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے خبری میں ایسا ہو گیا۔ تو پھر یہ آیت پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ اگرچہ حرام ہے، کفار سے بھی لڑائی کرنا اگرچہ حرام ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے مقابلہ میں یہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خود ایمان نہیں لاتے، مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ ان کو گھروں سے نکال دیا۔ اتنی ایذائیں، اتنی تکالیف دیں مسلمانوں کو کہ ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ قتل سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں، اور یہ جو فساد ہے، دنگا فساد، کفر کا فساد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قتل سے بھی سخت تر ہے۔ آگے کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ آپ سے ساری زندگی لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں آ جاؤ، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے وعید فرما رہا ہے کہ جو اپنے دین سے پھرے گا پھر اسی حالت میں اگر اس کو موت آ گئی تو وہ کافر ہو کر مرے گا، اور وہ کل قیامت کے دن دوزخ کا سزاوار ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ آگے ایمان والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سزاوار ہیں، امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ جب حرمت والے مہینوں میں جنگ جاری رکھی صحابہ کرام نے، تو اگر اس کا گناہ نہیں ہوا تو پھر ثواب بھی نہیں ہوا۔ تو ان کے اس بات کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں،
انہوں نے جو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اگر بے خبری میں بھی وہ اگر حرمت والے مہینے میں انہوں نے جنگ رکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سزاوار امیدوار ہے، ان کو اجر ملے گا۔ اور جو ان سے غلطی ہوئی انجانے میں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کا ذکر بھی کیا، اور اس کے اگلے حصے میں خرچ کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اے محبوب نبی، آپ سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دینوی نفع بھی ہے۔ دینوی نفع گناہ تو ہے ہی ہے، دینوی نفع کیا ہے کہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ فائدہ ہے، کچھ نفع ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان میں بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، یعنی کہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے اور اس پر مینار قائم کر مسجد کا مینار بنا دیا جائے تو میں اس کو اذان نہیں کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر دریا میں ایک قطرہ شراب کا بہا دیا جائے، دریا میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے تو خشکی کے بعد اس دریا میں اگر چارہ اگائے تو میں اپنے جانور اس چارے میں چرانے سے گریز کروں گا، نہیں چراؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جعفر طیار کی 4 خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے وہ پوچھا کہ وہ کیا 4 خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو ضائع کر دیتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری عقل اور بڑھے، اور میں نے آج تک زنا نہیں کیا کیونکہ یہ بڑا بے غیرتی کا کام ہے، تو آج تک میں نے جوا نہیں کھیلا۔ چوتھے آپ نے بتایا کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ 4 خصلتیں آپ نے بیان فرمائی کہ میں نے آج تک شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی اور جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم غور و فکر کرو، تفکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے فضل سے کسی کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، مال میں کشادگی عطا فرماتا ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ خرچ کرے۔ کہاں خرچ کرے؟ یہ بھی قرآن پاک میں رکوع نمبر 22 میں بھی اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مصرف جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیم، مساکین، عام سوال کرنے والے، راہ گیر اور گردنیں چھڑانے والے، یہ 4-5 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا مصرف ہے قریبی رشتہ دار۔ تو جب کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے
تو پورے کے سارا شیاطین کا گروہ جو اکٹھا ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتے ہیں لوگ اس بندے کو پریشان کرنے کے لیے۔ کہاں سے کرواتے ہیں؟ گھر والوں کی طرف سے۔ کہیں سے جناب فوراً جو ہی کوئی اطلاع ملی، فوراً اس کی بیوی کو اطلاع، تیرا بندہ تو پاگل ہے، لاکھوں کے حساب سے خرچ کر رہا ہے۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو مال دیا اور پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ یہاں بندے کا امتحان ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی شیاطین جو ہیں، شیاطین سے مراد میری جنات میں بھی ہیں، اس کی اولاد، اس ابلیس لعین کی جو ذریت ہے، اولاد ہے، وہ جنوں میں بھی سے بھی ہے اور انسانوں میں بھی سے پریشان کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پریشانی جو اس کی بیوی کی طرف سے دلواتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں بندے کا امتحان ہے۔ اگر تو بندہ صبر کر گیا، اللہ کی راہ میں ستایا گیا اور اس نے صبر سے کام لیا، اپنی زبان کو کنٹرول رکھا، اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر وہ کامیاب ہوگا۔ اگر پھٹ پڑا، زبان کنٹرول میں نہ رہی، تو پھر ہو سکتا ہے اس خرچے کرنے کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب بندہ اپنے اللہ کے فضل سے اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر دنیا والے اس کو پھولوں کا ہار نہیں پہنائیں گے، مخالفت ہوگی، ستائے جائیں گے، تکلیفیں دی جائیں گی، طعنہ زنی کی جائے گی، گھر میں شر پیدا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرے اور صبر کی توفیق مانگے، شیاطین کے شر سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ خرچ کرنے کا بہت حکم ہے، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی جوڑنے کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی مال کو گن کر رکھنے کا حکم نہیں ہے کہ کرے۔ خرچ کرنے سے ہی معاشرے میں بہاریں آئیں گی، خرچ کرنے سے ہی دوسرے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کروڑوں کے حساب سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، میں ایسے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں محبوب نبی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ ان کا بھلا کرو، یہی بہتر ہے، ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جب پہلے حکم ہوا کہ یتیموں کے مال اپنے مالوں میں سے ملا کر ناحق نہ کھاؤ، تو صحابہ کرام نے یتیموں کے مال جدا کر دیے، ان کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا۔ تو جو بچے یتیم تھے، نابالغ تھے، ظاہر ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ پھر کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یتیموں کا کھانا اپنے ساتھ ملا لوں اور ان کا پورا حساب کتاب رکھوں، ان کا مال جو ہے وہ نہ کھاؤں، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، تو یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ تو آج ہم اس زمانے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بھائی اپنے یتیم بھتیجوں کو، بیوہ بھاوج کو کیسے پریشانیاں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، ان کی جائیداد پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور وہ کیسے جناب عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ یتیموں کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ان کو بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے حق سے زیادہ بندہ دے دے۔ یہ ہے بھلائی کا کام، یہ ہے خیر کا کام۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ
मुमिनतुन खैरुन मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वल अब्दुम मुमिनुन खैरुन मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आखिरी आयत पाक थी इस रुकू की। और शिरक वाली औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान ना ले आए, मुसलमान ना हो जाएं। और बेशक मुसलमान लौंडी मुशरका से अच्छी है, अगरचे तुम्हें भाती हो, यानी कि मुशरका अगर मालदार हो, हसीनो जमील हो, तो उससे मुसलमान लौंडी बेहतर है, ग़ुलाम औरत ग़ुलाम जो होती है। और आगे फिर मुसलमान औरतों के औलिया को हुक्म दिया जा रहा है। औलिया मतलब वली, जो उनके वरसा है। मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना ले आएँ। और बेशक मुसलमान ग़ुलाम मुशरिक से अच्छा है, अगरचे वो तुम्हें भाता हो। यानी कि जो मुसलमान ग़ुलाम है वो मुशरिक सरदार से बेहतर है। यानी कि मोमिन औरत, जो ईमान वाली औरत है, मुसलमान औरत है, वो मुसलमान मर्द से ही शादी करे, निकाह करे, चाहे भले वो ग़ुलाम हो। तो उसके मुकाबले में मुशरिक अगर सरदार भी हो, हसीनो जमील हो, मालो दौलत वाला हो, तो कभी उनसे निकाह करने की इजाज़त औरत के वरसा को नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। उलाइका यदऊना इलन नार, वो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। यानी कि मुशरिक जो है, मुशरिक के साथ जब निकाह करेगा तो वो भी मुशरिक हो जाएगा, वो भी दोज़ख की तरफ चला जाएगा। और अल्लाह उन्हें बख्शिश, अपने रब अल्लाह उन्हें अपने हुक्म से बख्शिश, अपनी बख्शिश और जन्नत की तरफ बुलाता है और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं ये नसीहत माने। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने अपनी जो ग़ुलाम थी, लौंडी थी, उसके मुँह पे तमाचा मारा। तो फिर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हाल बयान फरमाया। तो आपने उसके बारे में पूछा कि वो कैसी है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखती है, आप पर ईमान रखती है, नमाज़ें पढ़ती है, खूब वज़ू करके रोज़े रखती है। तो आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर तो वो मुमना हुई। तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं उससे निकाह करूँगा। उन्होंने उससे निकाह कर लिया। तो लोगों ने नुक्ताचीनी की कि तुमने अपने ग़ुलाम से शादी कर ली, एक हबशी ग़ुलाम, ना सीनो जमील ना मालो दौलत वाली। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि मोमिन जो है वो मुशरिक मालदार हसीनो जमील औरत से बेहतर है। इसी तरह एक सहाबी रसूल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का शरीफ भेजा कि जो हम मुसलमान रह गए थे उनको किसी कोई तदबीर करके तो उनको भी मदीना शरीफ ले आए। तो वो बहुत ही सहाबी रसूल थे, बड़े तदब्बर वाले थे, मालदार भी थे, हसीनो जमील भी थे। तो मक्का शरीफ की एक मुशरिका औरत उनको चाहती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, ज़माना जहालियत से उनसे मोहब्बत करती थी। जब उसे पता चला कि वो सहाबी वो मक्का शरीफ में आए हैं, तो उसने रब्ता किया और वसाल की इजाज़त चाहिए, मुलाकात की इजाज़त चाहिए। तो उस सहाबी रसूल ने मना फरमा दिया कि हमारे दीन इस्लाम में हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उस मुशरिका औरत ने फिर निकाह की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो आपने से पैगाम भेजा कि नहीं, ये भी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पर मौकूफ़ है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं निकाह करूँगा। तो जो वापस तशरीफ़ लाए मदीना शरीफ, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया ये वाक़या, उस पर यह आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि मुशरिक औरत से निकाह नहीं करना, अगरचे वो तुम्हें पाती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक के मफ़ाहीम को
صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تلاوت کرنے میں، ترجمہ و مفہوم بیان کرنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔